إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عز و شان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم بارک سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا فرمان آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا ہے۔ جو آیت
اور حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی گئی ہے، اس کی حوالے سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بیت فی الجنہ۔ بیت فی الجنہ مطلب جنت میں ایک گھر۔ میرا عنوان ہے جنت میں ایک گھر۔ حاضرین، میں اس بات کی توضیح کے لیے اگر آپ سے یہ پوچھوں آپ کی اس گنٹور کی سرزمین میں سب سے زیادہ قیمت والی زمین کہاں ملتی ہے، اور اس زمین کو خریدنے والا اپنے آپ کو کتنا اونچا تصور کرتا ہے، آپ کے سامنے اس سوال کا جواب کئی ناحیوں سے آ رہا ہوگا۔ حاضرین، میں سرزمین گنٹور کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی آدمی کی زمین دبئی میں ہے، کسی آدمی کی زمین شارجہ میں ہے، کسی آدمی کی زمین سنگاپور، امریکہ، ڈیولپ کنٹریز میں ہے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو بہت ہی اونچا تصور کرتا ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں اگر کسی انسان کو ہارٹ آف دا ٹاؤن جگہ مل گئی تو بڑا خوش نصیب تصور کرتا ہے۔ بھلا بتائیے اس انسان کا کیا حال ہوگا، اس انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنا کر کے دے، جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنا کر کے دے۔ کیوں؟ اس بات کی وضاحت کے لیے آپ کو میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں یاد رکھنا، لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، جنت میں ایک کوئلے بھر کی جگہ، کوئلہ جانتے ہیں بیلوں کو ہانکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گھوڑوں کو ہانکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنی ہوتی بھائی اس کی فیٹ؟ بڑے سے بڑا لگا لو 5 سے 6 فٹ کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ موضع صوت فی الجنہ، کسی انسان کو جنت میں، کسی آدمی کو جنت میں کوئلے بھر کی جگہ مل گئی، دنیا اور دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ مسلمان بھائیوں، دنیا 7 بر اعظموں پر اور 7 بحر اعظموں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں جتنے بر اعظم ہیں، جتنے بحر اعظم ہیں، یہ پورے مجموعے کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر ہیں۔ میں نے تو آپ کو گنٹور، شارجہ، دبئی، امریکہ کی بات کہا۔ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر کون سی جگہ ہے؟ جنت کے ایک کوئلے بھر کی جگہ جو اللہ تبارک و تعالی مومنین کے حق میں نصیب فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس انسان کا کیا حال، اس انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنا کر کے دے، جنت میں گھر بنا کر کے دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے۔ جنت مومنوں، متقیوں، پرہیزگاروں کے لیے ٹھکانہ ہے، اور جہنم کافروں، مشرکوں، منافقوں، گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے۔ اس بات پر ہمیں
عقیدہ ہونا چاہیے۔ آئیے اسی کے پیش نظر میں آپ کو اسلام کی بنیاد 4 اہم تعلیمات پر محیط ہے۔ اسلام کی تعلیمات 4 اہم بنیاد پر مشتمل ہے۔ ان بنیادی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت میں گھر ان اعمال کو اپنانے کی وجہ سے ضرور بضرور کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کا خلاصہ جن تعلیمات پر محیط ہے، اختصار کے ساتھ عقائد پر، عبادات پر، اخلاقیات پر اور معاملات پر۔ آپ اپنی زندگی کے پوری مشن کو، پوری زندگی کو ان 4 چیزوں میں سمیٹ کر رکھ دیجئے، آپ پکے سچے مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ آپ کے عقائد مضبوط ہونا ہے۔ عقائد اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ توحید کا اقرار آپ کو ہونا چاہیے۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بیان کر کے اس کی وضاحت کروں گا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، کیا فرما رہے ہیں؟ جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے سامنے قل هو اللہ احد کا لفظ آ گیا، یہ آیت آ گئی، آپ کو توحید کا پورا خلاصہ سامنے آ گیا نہیں آ گیا بھائی؟ پوری توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں جمع کر کے نازل فرما دیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو تو اتنا مقام دیا، ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی قرآن سے تشبیہ دیا۔ قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ قل هو اللہ احد میں منحصر ہے۔ توحید کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے امت کو پیغام دے رہے ہیں، لوگوں اپنے رشتے کو توحید سے جوڑ لو، ہر قسم کے شرک اور ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو باز رکھو، پاک رکھو، اور اپنے رشتے کو اللہ کی مقدس کتاب کلام مجید سے جوڑ لو۔ ہوگا کیا؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں گھر بنائے گا۔ بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے۔ آدمی کو چاہیے اخلاص کے ساتھ، ادب کے ساتھ سورہ اخلاص کو سمجھتے ہوئے پڑھے، اس کے معنی کو سمجھے اور اس پر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائے، تو کل قیامت کے روز بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مصداق اس آدمی کو کہاں گھر ملے گا بھائی؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر نصیب فرمائے گا۔ دوسری بنیادی تعلیم میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، وہ کیا ہے؟ عبادات۔ پہلی ذکر کیا تمام اسلامی تعلیمات کا لب لباب 4 بنیادی تعلیمات پر، عقائد پر۔ عقائد کے حوالے سے میں نے ایک حدیث، بہت ساری تعلیمات ہیں، بس میں نے ایک حدیث کوٹ کیا ہے۔ اب دوسری جو بنیادی تعلیم میں نے بیان کیا وہ کون سی ہے؟ عبادات۔ عبادات کے حوالے سے میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، صاحب استطاعت ہو رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دیا ہے کہ زکوٰۃ یہ سب ادا کرنے کے باوجود ہم حج کر سکتے ہیں، تو حج کو جائیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عبادات ہیں۔ آئیے عبادات کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے، ما من عبد مسلم توضأ فاسبغ الوضوء، مسلمان بندہ، مسلمان بھائی، مسلمان مرد
وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے۔ یہاں پیغام دیا جا رہا ہے وضو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ معاشرے میں وضو کو مختلف انداز سے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، وضو بھی مختلف انداز سے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ مومن بندے کو، مسلمان بندے کو چاہیے کہ وہ وضو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے ویسے انداز میں کامل وضو کرتا ہے۔ ثم صلی للہ، پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ ثم صلی للہ، پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں کا تذکرہ کیا ہے آپ اندازہ لگائیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 12 رکعتا تطوعا غیر الفریضہ۔ اللہ اکبر، جو آدمی 12 رکعت دن میں فرض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ میرے مسلمان بھائیوں؟ مزید اس کی وضاحت ہو جائے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کیا ہے، اب ان کے ساتھ 12 رکعتیں سنن و نوافل جڑتے ہیں۔ صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، اور اس کے بعد 2 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ مغرب کی 2، 10، عشاء کی 2۔ جو آدمی ان 12 رکعات کی پابندی کرتا ہے، اللہ اکبر، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ عقائد پر آپ مضبوط ہو جائیے، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو گھر بنائے گا۔ عبادات میں آپ مضبوط ہو جائیے۔ عبادات میں میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کیا ہے، نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نوافل، نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی سنتوں کی بات، جو 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا بھائی؟ جنت میں گھر تیار کرے گا۔ اس بات کی مزید وضاحت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول سے ہوتی ہے، فرماتی ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا، مرتے دم تک اس عمل کو میں نے ترک نہیں کیا۔ ام حبیبہ کیا فرماتی ہیں؟ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے ان کلمات کو سنا، مرتے دم تک میں نے اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ خواتین یہ پیغام ہمیں دے رہی ہیں صحابیات میں سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نمازوں کے ساتھ سنتیں ہماری جڑی ہوئی ہیں ان کی ہم پابندی کریں۔ اجر کیا ملے گا؟ بیتن فی الجنہ، جنت میں گھر ملے گا۔ دوسری بنیادی تعلیم کے حوالے سے میں نے آپ کو ذکر کیا، پہلا عقائد، دوسرا عبادت، تیسری کون سی بات میں نے ذکر کیا تھا بھائی آپ کے سامنے؟ اخلاق۔ تیسری چیز اخلاق۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، نماز، عبادتیں وقتی طور پر آپ سے مطلوب ہیں، وقتی طور پر مطلوب ہیں، مگر اخلاق 24 گھنٹے مطلوب ہیں، 24 گھنٹے مطلوب ہیں۔ ہمارے اخلاق کسی بھی قسم سے معاشرے کے سامنے گندے نہ ہو، داغدار نہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، انسانوں کے اخلاق کو عمدہ کرنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آئیے، جو بندہ اخلاق فاضلہ سے متصف ہوتا ہے، اخلاق کو اپناتا ہے، اس حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے؟ فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آدمی کو جنت میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جنت میں گھر کی گارنٹی۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ آدمی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دے۔ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے مذاق میں جھوٹ،
کبھی جوکس مارنے کے لیے جھوٹ. آج معاشرہ جھوٹ کا سہارا لے کر کے اپنے اخلاق کو اتنا گرا رہا ہے اللہ کی پناہ. فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کو چاہیے کہ مذاق میں بھی جھوٹ کا سہارا نہ لے. جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، اس کے لیے کیا گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس آدمی کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. میرے مسلمان بھائیوں، آپ جانتے ہیں جنت کے درجات ہیں، 100 درجات ہیں. ایک درجہ دوسرے درجے سے بڑا عالیشان، بڑا عمدہ، مالا عین رأت ولا سمع ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا جنت کی نعمتیں بعض ایسی ہیں کوئی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں تصور بھی نہیں گیا. ایسی جنت کی نعمتیں ہیں، ایسی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اعلیٰ مقام، اعلیٰ جگہ پر گھر کی تعمیر، گھر بنانے کی اور گھر کی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لمن حسن خلقہ، کس آدمی کے لیے بھائی؟ جو آدمی اچھے اخلاق کو اپنا کر کے زندگی گزارتا ہے. اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھانکیں، ہمارے اخلاق کس دائرے میں کمزور پڑتے جا رہے ہیں، کس زاویے سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں جھانک کر کے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. یہ بات بھی آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، یہ بات بھی آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں. اسلام جتنا زیادہ اخلاق سے پہلا ہے، دوسری کسی اور چیز سے نہیں پہلا. مسلمانوں کے وہ اخلاق تھے کہ دیکھ کر دوسرے ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. کئی ایک مثالیں ہیں، اب وہ بولنے کا موقع نہیں، بس آپ کو پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی عمدہ اخلاق سے متصف ہوتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں گھر. اور چوتھی بنیادی تعلیم معاملات، آپسی لین دین. یہی ہے نا بھائی، ہمارے عقائد اچھے ہوں، ہماری عبادتیں اچھے ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں اور ہمارے لین دین اچھے ہوں. ہمارے لین دین اچھے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من سد فرجتن، جو کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کی تنگی کو دور کرتا ہے. معاملات سے جڑ رہا ہے مسئلہ. آپ نے کسی ایک تنگ دست کو قرض دیا ہے بھائی، حقیقت میں وہ مقروض ہے، پریشان حال ہے، آپ اس کو مہلت دیتے ہیں، اس کے قرض کو لوٹانے میں اور مہلت دیتے ہیں، وسعت کرتے ہیں، تنگی سے چھٹنے کا راستہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. من سد فرجتن، جو کسی مسلمان بھائی کی تنگی کو آسانی میں تبدیل کرتا ہے، رفعہ اللہ درجتن، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کہاں گھر بناتا ہے بھائی؟ جنت میں گھر بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کہاں گھر بناتا ہے؟ جنت میں گھر بناتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، بس 4 بنیادی تعلیمات پر محیط میں نے آپ کے سامنے مختلف اعمال ذکر کیے ہیں. اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایمانیات میں، عقائد میں مضبوط ہو کر عبادات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر انجام دینے اور حسن اخلاق کو اپنانے اور معاملات میں وسعت اور نرمی پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر.